سب کا سفر ہے کچھ تو جانے خرید لو، اور ہم سے نہ ہو سکے گا گستاخی صحابہ و اہل بیت کا احترام، ہم سے نہ ہو سکے گا گستاخی صحابہ و اہل بیت کا احترام، ہماری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ حضرت مولانا محمد وکیل صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بہترین نظامت فرما رہے ناظم جلسہ، اور مجھ سے پہلے دو عدد خطیبوں نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا، اور لکھیم پور سے تشریف لائے معزز مہمان جناب مقبول شیدا صاحب، جن کے ذریعے سے آپ نے حمد اور نعت سماعت کی، اچھی آواز کے مالک ہیں، اللہ ان کی آواز میں ایسے ہی برکتیں عطا فرمائے، اور آقا مدنی علیہ السلام کی جو سچی محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، وقت ہو رہا ہے کافی، اور جو کام کی باتیں علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اللہ کرے اس پر ہمارا عمل ہو جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے نناری۔ اور ہم مسلمان ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یوں تو اعلان نبوت ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آسانیاں تو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کچھ کام کے بن جائیں اور کام کرنے کی ہمت کریں، دل کے اندر خوف خدا ہو اور محبت نبی علیہ السلام ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام سے سچا عشق ہو، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان آباد ہیں ان سب کے لیے صرف اور صرف ایک کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب کا نام ہے قرآن مقدس۔ وہ کتاب کتاب الہی
جو پوری دنیا کو محبت کا، امن کا، شانتی کا، ایک رہنے کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی۔ اور اسی کتاب میں مذکور ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں ان سب کا پالنہار، خالق اور مالک صرف ایک ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی پیدائش کے اوپر ذرا برابر غور کر لے کہ کون سا ایسا کارخانہ ہے جس کارخانے کے اندر ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ شکلیں بنتی ہیں اور پھر آباد ہوتی ہیں۔ سب کے اپنی جگہ پہ آنکھیں لگائی گئی، اپنی جگہ پر کان لگائے گئے، اپنی جگہ پر دل اور دماغ رکھا گیا اور سوچ دے دی گئی اس بات کی کہ اے میرے بندے، جب تو دنیا میں جائے گا تو یاد رکھ میں نے تجھے بنایا اور پیدا کیا ہے، تو میرا پرستار بن جائے۔ پوری دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے پیغام، اور اسی پیغام کو سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر لے کر کے آئے۔ دنیا کے اندر لوگ آقا کی آمد سے پہلے اللہ کو ایک مانتے ہی نہیں تھے، نہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور نہ اللہ کی ایک مانتے تھے، دونوں باتیں۔ جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بھی ہم کیوں مانیں گے؟ یہ حالت تھی پوری دنیا کے انسانوں کی۔ جہاں چاہا، جیسے چاہا، شیش کو جھکایا اور اسی جگہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ جس جگہ جائے ہاتھ پسار دیے اور دعائیں مانگنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے اور یہی سب کا داتا ہے اور سب کچھ دینے والا ہے۔ نبی محترم علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے اور ایک ہی پیغام دیا کہ او لوگوں، قل هو اللہ احد، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور یکتا ہے پوری دنیا کے لیے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کے اندر آقا کے آنے سے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ جب لوگ کلمہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کا بنیادی کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوئے اور تب انہوں نے اعلان کیا کہ ہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب یہ وہ طبقہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما، اپنا نبی اور اللہ رب العزت والجلال کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کیا تھا، اس طبقے کو مسلمان کہا گیا، اس طبقے کو ایمان والا کہا گیا۔ اور یہ مکے کی سرزمین سے جو اعلان ہوا تھا یہاں تک پہنچا، اور آج اس گاؤں کے اندر ہم، جو صحیح بات یہ ہے کہ ایک گاؤں کا نام سمجھ میں اگر آئے تو یہ سچ ہے کہ کسی غیر مسلم کے نام پر، مسلمان نام پر نہیں ہے، لیکن غیر مسلم نام پر گاؤں کا نام ہونے کے بعد بھی ہم مسجد کے اندر ہیں، اپنے جلسے میں ہیں، ایمان کے ساتھ ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی سچی محبت لیے ہوئے 12 بجے رات میں بیٹھے قرآن اور اسلام سن رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہمارے آبا اور اجداد نے 1400 برس پہلے پڑھا تھا اور اس کلمے کی تبلیغ کرتے کرتے اس دھرتی پر آئے تھے، اور اس کے ذریعے سے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان بن گئے، ایمان والے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے رشتہ جڑ گیا، اور دنیا ہمیں قرآن کے نام سے جاننے لگی،
دنیا ہمیں مسلمان کے نام سے جاننے لگی اور دنیا ہمیں مساجد کے نام سے پکارنے لگی اور دنیا ہمیں عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام سے جاننے لگی تو ہمارے اوپر کچھ فرائض واجب ہیں، کچھ ضروریات زندگی ہیں، کچھ ایمانی تقاضے ہیں جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ان ایمانی اور اسلامی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں گے، سنواریں گے تو رب ذوالجلال کل ہمارا اکرام کرے گا، کل ہمارا استقبال کرے گا، ویلکم کی صدائیں بلند ہوں گی، خوش آمدید کہا جائے گا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نبی مکرم علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر پر ہم کوثر کا جام لے کر کے اپنے لب پہ لگا کر کے جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ بہت سی باتیں آئیں علماء کے درمیان، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اور اس پروگرام کو انشاءاللہ ختم کر دوں جو ہمیں کرنے ہیں۔ ایک تو میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم مسلمانوں کے لیے چند روز کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے، جو مہینہ بڑا محترم اور متبرک ہے، جس مہینے کی قدر اور عزت ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میری زندگی کے اندر برکت عطا فرما دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، کہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم رجب میں اور شعبان میں، ایک پچھلا مہینہ اور ایک یہ جو چل رہا ہے، اس میں ہمیں اپنا زندگی دے دے اور اس زندگی کو رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی خیرات و برکات ہمیں مل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر ایام، یعنی یہ جو مہینہ رجب کا چل رہا ہے، شعبان کا چل رہا ہے، اس مہینے کے اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، جنت کو سنوارا جانے لگا ہے۔ شیاطین کے مکر و فریب سے ہم مسلمانوں کو اللہ بچانے کے لیے شیاطین کو قید و بند کے لیے ان کے انتظامات کر رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے، مسلمانوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر پورے ایک سال میں ایک مرتبہ پورا مہینہ اپنی بخشش کا دیتا ہے، رحمت کا دیتا ہے، برکت کا دیتا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی بدل جائے اور تو چاہتا ہے کہ میرے قریب آ جائے، تو چاہتا ہے کہ تو میرا پیارا بن جائے، تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، تو تو نے 11 مہینے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے، جیسے چاہے ہے ویسے زندگی گزار لی، اب ہم تجھے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا، بخشش کا ایک مہینہ دے رہے ہیں، اس مہینے میں تو ہمارا بن جا، اس مہینے میں تو ہمارا بن جا۔ پورے 11 مہینے تو کام کرتا ہے، کھیت اور کھلیان میں رہتا ہے، دکان اور تجارت میں رہتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جھوٹ اور فریب کی دکانیں چلاتا ہے، سارے کام جو گناہ کے ہو سکتے تھے وہ تجھ سے ہوتے رہتے ہیں۔ آ میرے بندے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رمضان کی پہلی رات تراویح قیام اللیل میں کھڑا ہو کر کے بندہ جب اللہ کے قرآن کو سنتا ہے، اللہ کے قرآن کو سنتا ہے تو اللہ عرش کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ یہی فرشتے جنہوں نے ہماری پیدائش سے پہلے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرے گی، مار پیٹ کرے گی، گالم گلوچ کرے گی، اے اللہ کی عبادت مقصود ہے،
تو ہم تو تیری عبادت کے لیے ہر آن حاضر رہتے ہیں. تو سجدے میں کہتا ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں. تیرا حکم ہوتا ہے کہ تو قیام میں رہے, ہم کھڑے رہتے ہیں. تیرا حکم ہوتا ہے کہ تو رکوع میں چلا جائے, ہم جھک جایا کرتے ہیں. اللہ عبادت مقصد اگر ہے تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. پھر ایسی قوم کو آپ کیوں پیدا کرنے لگے؟ انہیں فرشتوں کے درمیان اللہ مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے, فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا نا عبادت مقصود ہے تو ہم کرتے ہیں. دیکھو یہ کھیت کھلیان والے ہیں, تجارت دکان والے ہیں, مالک مکان والے ہیں, تمام طرح کی ان کے آگے اور پیچھے کام لگے ہوئے ہیں. پورے دن کے تھکے ہارے آئے ہیں اور اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے ہماری حمد کرتے ہیں, ہمارے گیت کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا؟ رمضان کی اب تیاری کرنی. پتہ نہیں گزشتہ سال بھی میں آیا تھا, کتنے لوگ دنیا سے اس گاؤں سے بھی رخصت ہو گئے. کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے, کب فرشتہ ہمارے نام کے سامنے اپنی انگلی کو دبائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ مال, یہ جہان, یہ آشائش, یہ دولت, یہ مکان, یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی اور ہم اللہ کے لیے چلے جائیں گے. وہاں جانے سے پہلے ہمیں تیاریاں کرنی پڑے گی اور اس تیاری کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں پھر سے گڈ چانس دیا ہے, ایک بہترین موقع دیا ہے. چند دنوں کے بعد اللہ کا وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں. کیا ہے رمضان؟ رمضان کے معنی آتے جلا دینے کی, خاکستر کر دینے کی. کوئی چیز ہے آپ ماچس لگائیں جلا دیں, خاک بن جاتی, کچھ نہیں رہ جاتا. ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان آ رہا ہے ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے, ہماری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے, ہمارے کرتوت پر پانی ڈالنے کے لیے اور ہماری گزشتہ کی ہوئی برائیوں کو مٹا کر ختم کر کے ہمیں اور آپ کو پاک کرنے کے لیے. پہلا رمضان ہوگا, شیطان بند کر دیا جائے گا اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیا جائے گا. یہی مسلمان جو پورے 11 مہینے جھوٹ بھی بولتا تھا, غلطیاں بھی کرتا تھا, نمازیں بھی چھوڑتا تھا, پہلی ہی مغرب کی نماز میں مسجد میں جگہ نہیں ملی. کہاں سے آئے؟ دوسرے گاؤں سے تو نہیں آئے, کسی گاؤں کے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کی کو آباد کر دیا اور اس کے پیٹ کو بھر دیا. اللہ خوش ہو جاتا ہے. یہ بھٹک گئے تھے, چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کے, نہ جانے کہاں پھر رہے تھے. آج آئے تو ہم نے بلایا, آج آئے تو ہمارے دربار کے اندر, ہمارے گھر کے اندر اللہ پہلے ہی رمضان سے مغفرت شروع کر دیتا ہے, معاف کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے. کتنی قیمتی قیمتی چیزیں انسان کو دکھنے کو نہیں ملتی غیر رمضان میں, لیکن اللہ رمضان میں سب کھلاتا ہے, سب کچھ پلاتا ہے. پیسے ہوں تو بھی کھلاتا ہے, نہ ہو تو بھی انتظام کرتا ہے. یہ اس رمضان کی مبارک برکتیں ہیں, مبارک مہینے کی برکتیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں. ایک مہینہ عزیزو, ایک مہینے کے لیے ہم اپنی تیاری کر لیں اور ابھی سے کریں. نمازیں چھوٹ جاتی تھی, اب نہ چھوڑیں, اب نہ چھوڑیں. صبح دیر سے اٹھتے تھے, اب پہلے اٹھ جائیں. سنتیں اگر رہ جاتی تھی ان کی تکمیل کریں, نوافل چھوڑ دیتے تھے ان کو کمپلیٹ کریں اور پڑھنا شروع کریں. آج سے طے کر لیں کہ اے اللہ استقبال رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے, مولا کریم تو ہمارے کاموں کو بنا دے, ہمارے کاموں کو بنا دے. کون بنانے والا بھی, کون بنانے والا کام؟ وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے جو مالداری سے غریبی میں لاتا ہے اور غریبی سے مالداری میں پہنچاتا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے, میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں, 20 سال پہلے کتنے ایسے لوگ تھے جو جھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی, اچھی بلڈنگیں نہیں تھی. آج اللہ نے کتنی دولت دی ہے. اس مسجد کی بھی حالت پرانی میں جانتا ہوں, آج اللہ نے آپ کی بہترین مسجد بنوا دی, ہمارے خود اپنے گھر بنوا دیے
جن کے 2 بیگھے تھی زمین آج 10 بیگھے کے مالک ہو گئے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے، ہم اور آپ غور کریں، اپنے پرانے گاؤں کی طرف جائیں، زندگیوں میں جائیں اور پرانے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس بہت کچھ تھا، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ کون دینے والا ہے؟ کون دینے والا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں گے، اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا، مالداری دے گا، عزت دے گا، ذلتوں سے محفوظ کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے نافرمان بندے بنیں گے تو یقین مانیے اللہ جب چاہے گا پکڑ لے گا، جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ پورا دن ایک میں محنت کریں گے، کمائی کریں گے، لیکن برکتیں نصیب نہیں ہوں گی، برکتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرو، اللہ کی مان کے چلنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو بچے ہیں، ابھی میں سن رہا تھا، یہ ہمارے بچے اور بچیوں نے مدرسے کے اندر آپ کے حافظ صاحب کی نگرانی میں جو پڑھائی ہو رہی ہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ یہ بتائیں، قرآن اور اسلام کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا دھرم ہے، اس لیے کہ یہ ہماری عزت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا اپنے نبی علیہ السلام سے محبت اور عقیدت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو جیسے آج ہمیں ثنا اور قل ہو اللہ نہیں آتا، نماز اور روزہ نہیں معلوم، ہمارے بچے بھی ایسے ہی رہ جائیں گے۔ ہم تو اس لیے علماء کو لاتے ہیں، تقریریں کراتے ہیں، علماء کے ذریعے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ یہ بچے دین سیکھ جائیں اور کل کو آنے والی نسلیں دیندار بن جائیں اور مسجد کا پیٹ بھرنے والی بن جائیں۔ ایک عالم دین آپ کے گاؤں میں، ایک عالم دین، اس کے بعد حالات چینج ہوئے کہ نہیں؟ گاؤں میں کتنے حالات چینج ہوئے؟ کیا کیا ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا؟ کیسے کیسے خرافاتیں نہیں ہوتی تھی؟ لیکن محنت کب کی جائے، پھر بھی جس گاؤں کے اندر عالم رہتا ہے اس کے علم کی برکتیں اور شمعیں اس کی ایسی پھوٹتی ہے کہ پورے گاؤں کو وہ ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں برائیاں ختم ہوتی نظر آتی ہے اور اچھائیاں وجود میں آتی ہیں، اچھائیاں وجود میں آتی ہیں۔ ہماری انہی بچیوں میں، انہی بچوں میں کوئی حافظ بنے گا، کوئی بچی عالمہ بنے گی، کوئی قاریہ بنے گی، اور ہمارے اپنے بچے ہماری موت کے بعد جب یہ قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگیں گے کہ اے اللہ میرے والدین نے مجھے قرآن سکھایا تھا، تیرا نام سکھایا تھا، تیرے نام کی رٹ سکھائی تھی، میں تیرا قرآن پڑھی ہوئی ہوں، میں نے تیرے قرآن کو حفظ یاد کیا تھا، مولا کریم تو میرے والدین کو معاف فرما دینا۔ تو بتاؤ کہ اللہ اپنے کلام پاک کی بنیاد پر ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی؟ تو اپنے اس گاؤں کے مکتب کی حفاظت کیجیے، گاؤں کے مکتب کو مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کو اس تعلیم کے ڈھانچے میں ڈھالیے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ مسلمان بنے رہیں۔ آپ میں سے بہت لوگ مجھے جانتے ہوں گے جو میرا اصل تعارف ہے قادیانیوں کے خلاف میں آج سے 25 سال پہلے کھڑا ہوا تھا کام کرنے کے، ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ اب قادیانیت ختم ہوئی تو شاہ محولی میں ایک اور فتنہ جنم لے چکا، 5 سال ہو گئے، میں برابر آیا تو شکیلیت آ گئی ہے، ہیں 2-4 بندے وہاں پر، ڈھونڈے ملتے کبھی نہیں، جب بھی گئے گھر کی کوٹری بند کر لی، بند ہو گئی، ہمت نہیں پڑتی کہ وہ سامنے آئے۔ ایسے ہی قادیانیوں کی بھی ہمت نہیں پڑتی۔ آپ حضرات گئے تھے ہمارے ساتھ میں، یہ جو آگے ایک گاؤں پڑتا ہے بڑے گاؤں کے آگے میں، بہت سے لوگ گئے تھے اس کو پکڑنے اور مارنے کے لیے، لیکن جب ہمارے اندر دین نہیں ہوگا تو دنیا دار فتنے لائیں گے اور ہمارے ایمان کو سلب کر دیں گے، ہمارے ایمان کو ختم کر دیں گے، اور وہ یہی روپ دھارن کر کے آئیں گے، ٹوپی کرتے کے اندر آئیں گے، پجامے کے اندر آئیں گے، قرآن ساتھ میں لائیں گے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں گے، دیندار ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو ایسے فتنوں سے بچیں گے جن فتنوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔
جن فتنوں کے ذریعے سے ہمارے نبی علیہ السلام سے ہماری عقیدت اور محبت ختم ہو جائے، ان فتنوں سے ہم بھی بچیں گے اور ہمارے بچے اور ہماری آبادیاں بھی بچیں گے۔ تو اپنے مکتب کو مضبوط کیجیے اور رمضان کے استقبال کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے شعبان کی آخری تاریخ میں تقریر کیا کرتے تھے۔ شعبان کی آخری تاریخ میں، یعنی کل رمضان شروع ہونا ہے تو ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے صحابہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، قرآن کے نزول کا ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہمارے بچے پڑھ رہے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس قرآن مقدس کو بھی اسی رمضان میں اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ آسمان دنیا پر اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا تھا، اور اس مہینے کے اندر یوں تو پورے 30 دن بابرکت ہے، لیکن ایک رات اور ایسی آتی ہے جس رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا تھا، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ وہ رات اگر مل جائے تو انسان اپنی زندگی کے لیے جنت کے اندر وہ جگہ تلاش کر لے جو سوچ نہیں سکتا۔ اگر وہ رات میں سنا تو پورا مہینہ جب ہم محنت کریں گے، لگن کے ساتھ لگیں گے، دن میں روزے رکھنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بار بار یہ رمضان نہیں ملتے، بار بار رمضان نہیں ملتے۔ پچھلے سال کتنوں کو ملے تھے، اس سال کتنوں کو نہیں ملیں گے کچھ پتا نہیں، بار بار ملتے بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو ہمیں ملا ہے رمضان، اس کی ہم قدر کر لے جائے۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمارا نمبر نہ آئے تو اسی رمضان کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے حضور حاضر کر دے کہ اے اللہ، میرا جو یہ آخری رمضان تھا میں نے 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھے تھے، کام کم کیا تھا، کھیت میں کم وقت دیا تھا، تیرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، تراویح میں اور سنتوں کی ادائیگی میں اور روزے کو رکھ کر کے ہم نے پورا مہینہ لگا دیا تھا۔ اللہ اسی روزے کے بدلے میں ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں باقاعدہ روزے کے نام سے ایک دروازہ بنا رکھا ہے، باب الریان، ایک دروازہ، ایک گیٹ باقاعدہ اللہ نے بنایا۔ اس گیٹ سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وی آئی پی گیٹ ہے، وی آئی پی گیٹ، انٹری ہوگی اسی شخص کی جو شخص روزہ رکھا ہوگا، روزے دار ہوگا۔ جب روزہ رکھو گے تو انٹری اس گیٹ کے اندر ہوگی، اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ ہماری انشاءاللہ العزیز اسی گیٹ سے انٹری کرا دے گا۔ کتنا بہترین موقع آ رہا ہے، کام کو کم کریں، تھوڑا سا نارمل ہو اللہ کے لیے، اور اس مہینے کی برکتوں کے حصول کے لیے لگ جائیں۔ کریں گے بھائی؟ پورے 30 دن کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ ماں اور بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے، خوب روزے رکھتی ماشاءاللہ، خوب روزے رکھتی ہے، خوب عبادت کرتی ہے۔ تکلیف ہمیں اپنے سے ہوتی ہے، مرد روزے کم رکھتے ہیں، عورتیں روزے زیادہ رکھتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ مرد یہ سوچتا ہے کہ ہم تو کھیت کھلیان میں جائیں گے، بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی، کھیت میں کام کر کے کیسے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ خام خیالی ہے۔ آپ جب روزہ رکھیں گے اللہ قوت اور طاقت دے گا، آپ کی اس باڈی کے اندر اللہ مضبوطی دے گا، اور آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو وہی اللہ جو ہمیں مضبوطی اور طاقت دیتا ہے، 2-4 پخانے نکل جائیں گے، بستر سے پڑ جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی۔ جب چاہے گا اللہ بستر سے نکال دے گا۔ کام تو روزانہ ہے، 11 مہینے کام ہی تو کرتے آئے، رات میں بھی کیے، دن میں بھی کیے، اللہ کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنی جنت بنانے کے لیے ہم نے کب کام کیا؟ یہ تو دنیا بنانے کے لیے کیا، مکان دنیا میں بنانے کے لیے محنتیں کی ہے، بچوں کی پرورش کے لیے محنتیں کی ہے، بینک بیلنس جمع کیا ہے، سارے کام کر ڈالے، لیکن کیا اپنا جنت میں گھر بنانے کی کوشش کی ہم نے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے جس کے بارے میں خود اللہ فرما رہا ہے، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ؟ یہی قرآن
جس سے ہم محبت کی بنیاد پر یہاں بیٹھے. مسجد میں اتنا ہم نے پیسہ لگا دیا. یہی قرآن جس میں ہم نے محنتیں کی, اس مسجد کی تعمیر میں ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے زیورات تک بھیجے تھے, اپنے گھر کا سامان بھیجا تھا, اپنے گھر کے برتن بھیجے تھے. اس کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی. کیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے اس گھر کو بھرتے رہیں؟ کیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں؟ مسجدیں بنا دینا کمال نہیں ہے, بلکہ مسجدوں کو سجانا عبادات کے ذریعے سے یہ کمال ہوا کرتا ہے. اور جب 1 مہینہ آپ پریکٹس کریں گے, جب کسی کام کے لیے 1 مہینہ محنت کی جاتی ہے, لگاتار پریکٹس ہوتی ہے, تو اس کا اثر کب تک جائے گا معلوم؟ رمضان کا اثر اگر کمپلیٹ آپ نے رمضان کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے محبتوں کے ساتھ میں پورا رمضان گزارا ہے, تو آنے والے رمضان تک آپ کو چاشنی ملے گی خدا کی. آنے والے رمضان 5 نمازیں فرض ہیں, ان کی ادائیگی, سنت نمازیں ان کی ادائیگی, نوافل ان کی ادائیگی, تہجد اس کی ادائیگی, قرآن کی تلاوت اس کا پڑھنا, قیام اللیل, اس میں ہر جگہ آپ اپنے آپ کو اگر سیٹ کر لیں گے تو اللہ برکتیں دیتا چلا جائے گا. اگلا رمضان تک انشاءاللہ آپ نمازی بھی بنے رہیں گے, حاجی بھی بنے رہیں گے, اور مرادیں بھی پوری ہوتی جائیں گی, اور آپ کے بچے فخر محسوس کریں گے کہ ابو بھی ہمارے نمازی ہیں. آپ کی بیویاں فخر کریں گی کہ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں, گھر کے کام کاج کرتے ہیں, تو ہمارا شوہر, ہمارا بیٹا بھی روزہ رکھ کر کے باہر کے کام کرتا ہے, مل جل کر کے کام کریں. اور رمضان کی حفاظت کریں, رمضان کی حفاظت کر لیجیے. اور رمضان کی حفاظت کریں گے تو اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جنت میں جگہ دے گا. بولو بھائی, ایک بات یہ ہوگی رمضان کی حفاظت کرنا, روزے رکھنا, تراویح پڑھنا, مکمل تراویح پڑھنا, فرائض جو 5 نمازیں ہیں فجر سے لے کر کے عشاء تک, ان کو کمپلیٹ کرنا, پڑھنا, دن میں روزے رکھنا. اور دوسرا کام میں نے کہا 2 باتیں کرنے کا. دوسرا کام ہے ان بچیوں کی اور بچوں کی, ان کا جو مدرسہ چل رہا ہے, اللہ نے آپ کو بہت اچھی دولت سے نوازا ہے. بہاری گنج والے, کیا بولتے ہیں, بہاری گنج والے ہم سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں پاس میں نیپال کو 20 سال رہے ہیں, کھیتی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, اور روزانہ آمدنی کے ذرائع بھی اللہ نے آپ کو دے رکھے. روزانہ 1000-2000 آپ کما کے لے ہی آتے ہیں. جو آپ کی تجارت ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ کے گھر آتا ہی ہے. اسی میں سے اچھی تنخواہ دے کر امام کو اور اپنے بچوں پر محنت کروائیے. آپ امام صاحب سے اور بھائی صاحب سے کہیے کہ تنخواہ ہم آپ کی بڑھا رہے ہیں, 5-6-10 ہزار لیجیے ہم سے, لیکن ہر سال ہمیں بچہ اور ہماری بچی قرآن پاک کمپلیٹ کر کے آپ دیجیے. اتنی محنت کیجیے, صبح میں پڑھائیے, دوپہر میں پڑھائیے, شام میں پڑھائیے, اور حافظ اور عالم بنائیے انہیں, اور راستے پہ ڈال دیجیے تاکہ آگے چل کر کے یہ کامیاب ہو. پورا گاؤں مل کر کے چلانا ہے, کسی ایک کو نہیں, پورے گاؤں کے لوگوں کو چلانا ہے. آپ کی بچیوں میں سے عالمہ بن جائیں, آپ کے بچوں میں حافظ بن جائیں. ریاض بیٹا ہمارا, ریاض سلم پچھلے سال حافظ ہوا مدرسے سے ہمارے. آپ کے گاؤں کی ایک بچی شیما نام کی ہمارے مدرسے میں عالمت کر رہی ہے, پڑھ رہی ہے بچی. اللہ کرے وہ عالمہ بن کے جلدی آ جائے. بہت نیک ہے الحمدللہ, سیرت سے بہت نیک ہے, بہت پابند ہے, اور بڑی محنت کرتی ہے الحمدللہ. میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اس سے. آج میں جب آ رہا تھا تو بولے ابو میں بھی چلوں, بیٹا نہیں جا سکتی, پیپر چل رہے تمہارے, بھائی آتے رہتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی رہتی تمہاری. اس کے لیے دعا کریے. اگر وہ پڑھ کر کے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ان گاؤں کی بچیوں کو وہ خود ہی سمجھ لیں گی. اتنی لگن کے ساتھ وہ پڑھ لیں گے. یہ ریاض پڑھ کے آیا ہے, اگر اس کے دل کے اندر محبت نہ ہوتی تو حافظ بننے کے بعد 1 سال مار کھانے کے لیے, پٹنے کے لیے بہرائچ کیوں جاتا قاری بننے کے لیے؟ مل کے جائے گا بھائی. ہم اگر 1 سال 2 سال لگا لیں گے, اساتذہ کی مار بھی کھاتے ہیں, اور مدرسے کی وہ سوکھی روٹیاں بھی ملتی ہے کبھی کبھار کھانے کے لیے, جو ہم اور آپ نہیں کھاتے. سب کچھ ہوتا ہے. ہر طرح کی تنگی اور پریشانی برداشت کرنے کے بعد قرآن سے محبت کی بنیاد پر ہم قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں, اور پھر آ کر کے آپ اگر ان علماء کی اور قراء کی اور حفاظ کی عزت نہ کریں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کی عزت کیجئے. یہ جس گلی سے نکل جائیں
خدا کی قسم قرآن ان کے سینے میں ہے، آپ کو لازم ہے کہ آپ کھڑے ہو، لازم ہے، ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر جو اللہ نے قرآن بسا ہے کوئی مائی کلام جو قرآن کو ایسے یاد کر لے؟ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ بندہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، ہر ایک نہیں ہوتا ہے۔ تمام بچے مدرسوں میں آتے ہیں، 550 بچے اور بچیاں ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کیا سب حافظ عالم بن جائیں گے؟ اگلے سال اس میں سے کچھ جائیں گے، کچھ دوسرے نئے آ جائیں گے۔ کہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کر کے بچہ اور بچی کہیں عالم اور حافظ اور دیندار ذہن کا فن پاتا ہے۔ کتنی محنتیں کرنی پڑتی، پھر یہی قرآن کے حاملین، قرآن کے سینے میں بسانے والے اگر نکل پڑے تو ہم بیٹھے رہیں، ان کی عزت نہ کریں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ اس باڈی کی عزت نہیں بلکہ اس قرآن کی عزت کرو جس قرآن کی بدولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے اندر سربلند کیا۔ پوری دنیا کے اندر آج اگر مسلمان سے کوئی ڈرتا ہے تو صرف قرآن کی بنیاد پر ڈرتا ہے، صرف قرآن کی بنیاد پر۔ پوری دنیا کے 187 ملک جو اقوام متحدہ کہلاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، آپس میں ملے ہوئے ہیں اور فیصلہ ان کا ایک ہوتا ہے، ان کو بھی ڈر اسی قرآن سے لگتا ہے اور اسی قرآن کے قاریوں سے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن والے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی فیصلہ سنا دے تو ان سے نمٹ نہیں پاؤ۔ دنیا نے دیکھا ہے 20 سال امریکہ پریشان رہا ہے مٹھی بھر ان مسلمانوں کے پیچھے جنہوں نے داڑھیاں رکھ رکھی تھی، ٹوپی اور کرتے پیجامے کے اندر، کرتے پیجامے میں داڑھی اور پگڑی کے اندر مٹھی بھر مسلمان تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن کو اپنی شریعت سمجھ کر کے اس پر چلیں گے۔ امریکہ نے کہا تمہیں چلنے نہیں دیں گے اور ڈرون حملے کر دیے، بڑے بڑے راکٹ داغ دیے، پہاڑ کے پہاڑ ریزہ کر دیے، لیکن قرآن کے حاملین ڈٹے رہے۔ 20 سال کے بعد اللہ نے وہ عزت دی کہ اسی امریکہ نے گھٹنے ٹیکے اور عزت کے ساتھ میں استقبال کیا ہے امریکہ میں بلا کر کے اور کہا جاؤ آج سے افغانستان تمہارا، آج سے ہم یہ اسلامی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اور انہوں نے قرآن کو سینے میں جگہ دی تھی اور کہا تھا کہ قرآن کو بکنے نہیں دیں گے، قرآن کو ختم نہیں ہونے دیں گے، قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے۔ طے کرو مسلمانوں، یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہمیں اجازت ہے اپنے مذہب کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، اپنے گرنتھ سے، دھارمک گرنتھ سے محبت کرنے کی۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے اور کسی سے برا سنتے بھی نہیں، ہم اپنے عمل کرتے ہیں، لوگ اپنے عمل کرتے ہیں، ہم اپنی مسجد میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے قرآن کو پڑھتے ہیں اور دنیا والے اپنے گرنتھ پڑھتے ہیں، اپنے ایشور کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں، آپس میں پیار اور محبت سے برس سے رہتے آئے ہیں، آج بھی رہیں گے، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن قرآن کو چھوڑ کے رہے تو دنیا آپ کو ذلیل کر دے گی، ذلیل کر دے گی، دنیا آپ کو دھکے دے کے نکال دے گی اور ہو یہی رہا ہے۔ آج جو لوگ ہمیں ڈرانے کی، دھمکانے کی سازشیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن سے 70% رشتہ کاٹ لیا، 70%۔ اگر کاٹا نہ ہوتا، ابھی برادران وطن کی ہولی آئی، کتنے مسلمان تھے، کتنے مسلمان تھے جو ہولی میں ہولی کے رنگ رنگے۔ اسلام اجازت دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا۔ کہاں لکھا قرآن میں، حدیث میں؟ کس نبی نے آپ کو بتا دیا؟ کون سی شریعت ہے آپ کے اوپر نازل ہوئی؟ ہمارے برادران وطن کا وہ پروگرام تھا، وہ ان کی دھارمک خوشی تھی، ان کو خوشی مبارک ہو، ہم ان کی خوشی میں شامل ہیں، لیکن یہ خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں دھوکہ دے دیں، ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے برادران وطن کو ہم مولانا ہیں اور مسلمان ہیں، دنیا جانتی ہے، ٹوپی اتار دیں، ٹیکا لگا دیں تو ہم دھوکہ نہیں دیں گے کہ ہم پنڈت لگنے لگے؟ یہ دھوکہ ہو جائے گا، یہ گناہ ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کرتے پاجامے میں، ٹوپی میں، اپنے شریعت پر عمل کرتے ہوئے، پاسبان بنتے ہوئے اپنے برادران وطن کا ہم استقبال کریں۔
کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ان کے گھر پہ کھانا نہ ہو، اسلام کہتا ہے اے مسلمان تم پر ناجائز اور حرام ہے وہ لقمہ اگر تیرا پڑوسی ہندو بھی ہے اور بھوکا ہو، پہلے جا اس کو کھلا لا کے اس کے منہ میں وہ لقمہ ڈال دے، خود بھوکا سو جا، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا چاہے کہ تیرا پڑوسی وہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ بھوکا سو رہے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم قطعاً نہیں ہے کہ ان کی ہولی آئے تو ہم رنگ کھیلنے لگے، ان کی دیوالی آئے تو ہم اپنے گھروں میں دیپ جلانے لگے۔ کیا فرق رہے گا دیکھنے والوں کے لیے کہ کون گھر مسلمان کا ہے، کون گھر برادران وطن کا ہے، کون سمجھے گا کہ تو مسلمان ہے ہولی کھیل رہا ہے یا تو ہندو ہے، کون سمجھے گا؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، یہ مت کرو جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن کے جتنے تہوار ہیں ہم ہمیشہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم ان کا ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کے تہوار کے ساتھ میں ہیں۔ کیا کوئی غیر مسلم بھائی آپ کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاتا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ ہمارا دھرم نہیں۔ گیٹ پہ جائے گا، استقبال کرے گا، مصافحہ کرے گا، معانقہ کرے گا، آپ بھی کریے، آپ بھی کریے، کون منع کرتا ہے؟ جائیے مصافحہ کریے، اپنے گھر بلائیے، ان کو دعوتیں کیجیے، کھلائیے، پیار اور محبت بانٹیے، لیکن دھارمک تہواروں میں شامل نہ ہوئے۔ اس لیے نہ ہو یہ ہمارے نزدیک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا کسی دھرم میں جائز ہے ہی نہیں۔ جب آپ رنگ ڈال لیں گے آپ کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ آپ اپنے گھروں پہ دیپاولی کے موقع پر دیپ جلا دیں، کیا لوگ سمجھیں گے اس گھر کو؟ کون ہے اس گھر کا مالک؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، اس گھر کا مالک کی دیپاولی میں دیپ جل رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں، ہمارا قرآن یہ نور ہے، ہمارے لیے روشنی کافی ہے، خدا کی قسم یہی روشنی ہمیں قیامت کے میدان میں کام آئے گی، یہی روشنی ہماری قبر کے اندر کام آئے گی، یہ روشنیاں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں پر، بھائیوں پر، بزرگوں پر، بڑوں پر، جوانوں پر، سب پر کنٹرول رکھو کہ ہم اپنا تہوار اپنی خوشی منائیں، دوسرے کے تہوار میں شامل نہ ہوں۔ ایک بات اور کہہ دوں، اس لیے منع کرتا ہوں، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ بعض مرتبہ لوگ جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں اسی میں دشمنی نکال لیا کرتے ہیں، اسی میں دشمنی نکال لیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تہوار میں آئے تھے۔ کتنے واقعات ایسے آتے ہیں باہر کہ کسی نے محبت میں جا کر کے رنگ کھیل لیا اور وہیں پر کام اس کا ہو گیا، ہمارا آئے تو جھگڑا کر دیا، لڑائی کر دی۔ تو ہم ایسی جگہ سے بچیں نہ کریں، یہ کام ہمارا نہیں ہے، جن کا ہے وہ کرے۔ ہمیں تو اللہ نے مسجد میں بلایا تھا، وہاں تو آتے نہیں، جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، اس میں تو بعد آتے نہیں، دھوکہ دینے سے منع کیا تھا، اس سے تو رکتے نہیں، چغلی غیبت برائی سے منع کیا تھا، اس سے بعد آتے نہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں انہیں نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کے ہیں ان پر ہم آگے بڑھتے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ سمجھیں، یہ ہماری دیش کی دھرتی ہندو مسلم یکجہتی کی ہے، پیار بانٹنے کی ہے، لیکن پیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم دھوکہ دے دیں کسی کو، دھوکہ ناجائز ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ابھی اس تہوار گزرا ہے ہمارے بھائیوں کا، نہ جانے کتنے مسلمان ہمارے بھائی دیکھا اپنی آنکھوں سے پورے اوپر سے نیچے تک سنے ہوئے گھوم رہے، پہچان نہیں مل رہا کہ یہ ہیں کون، انہیں آداب کروں یا سلام کروں، کون ہے، کیا کہوں انہیں بھائی؟ ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب میں بھوت بنے ہوئے گھر پہ آئے تو پتا چلا کہ یار یہ ہمارے محلے کا آدمی ہے اور مسلمان، اب وہ نہا رہا ہے مغرب کے وقت میں، مغرب کے وقت نہا رہا ہے، نمازیں چھوٹ گئی، بھوت بن کے آ گیا، کیا بات ملا کیا کرتے ہیں لوگ؟ شراب پیتے ہیں اس موقع پہ، ان کا اپنا دھرم ہے، شراب پی کر کے آپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کو تو برا لگ جائے گا کہ ہمیں گالی کیوں دی، گئے کیوں وہاں پر آپ گالی سننے کے لیے؟ پیس میٹنگیں ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہے کہ جو برادران وطن کے پروگرام ہے ان کے علاقے میں کوئی نہ جائے، کہیں کوئی رنگ ڈال دے، آپ کو برا لگے اور جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے بھائی اپنے مذہب پر عمل کیجیے، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر عمل کیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ جن کے پاس جن کا جو مذہب ہے وہ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ
चिमटे रहने की तौफीक अता फरमाए, मजबूती के साथ लगे रहने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। जिन लोगों ने इसमें मेहनतें की हैं अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमाए। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए मैंने जो बातें की अल्लाह हमें भी और आपको भी सबको कबूल फरमाए। मुझे इतना दी गई थी कि चंद बच्चियों ने हमारी और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मुक़द्दस की तकमील की, कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ लिया है। मैं एक बात जो अभी कुरान के ताल्लुक से बोल रहा था वो रह गई दूसरी तरफ मौजूद चला गया था। ये कुरान पाक 30 पारों का इतनी मोटी होती है, ज़बानी याद कैसे हो जाती है? अल्लाह का जिस पर फजल होता है। दुआएं होती किसकी? वालिदैन की, और मेहनतें होती है असातिज़ा की, पढ़ाने वालों की। कुरान पाक कोई दुनिया के अंदर ऐसी धार्मिक ग्रंथ नहीं आई आज तक जिसका कोई हाफिज हो। कोई ग्रंथ आई नहीं, कोई दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। ये चैलेंज है कुरान का। और कुरान इतनी मोटी किताब 3 दिन में हाफिज कुरान हो जाता है। कितने दिन में? 3 दिन में बाकायदा 3 दिन के हाफिज मौजूद। 7 दिन में हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 7 दिन के अंदर हिफ्ज़ किया। 7 दिन में हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 29 दिन के अंदर किया। कितने दिन में? माल्टा की जेल में, जेल के अंदर उनके उस्ताद थे हज़रत शेखुल मौला महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हज़रत को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और काला पानी भेज दिया। तो उस्ताद के साथ शागिर्द भी गिरफ्तारी दे दिया आपने, रुका नहीं। उनका वारंट नहीं था मौलाना मदनी का, लेकिन उस्ताद जेल जा रहा है तो उस्ताद की खिदमत कौन करेगा? तो शागिर्द भी तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। हैं ऐसे शागिर्द? ऐसे लोग हैं? अब नहीं हैं, बहुत कम है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह तैयार हो गए कि हम अपने उस्ताद जी को छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। चले गए माल्टा की जेल में। रमजान आने को था, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाया बड़ी मुसीबत है। वो हाफिज नहीं थे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह। हुसैन अहमद रमजान आने को है, कल को चांद निकल आएगा, तो ये बताओ हम कुरानी कैसे सुनेंगे? आज ये पहला साल होगा जब हम बगैर कुरान की तकमील किए हुए रमजान गुजारेंगे। हज़रत शेखुल हिंद के आंसू आ गए, आंसू आ गए। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन मदनी ने देखा तो फरमाया उस्ताद जी आप परेशान ना हो, अल्लाह इंतजाम करने वाला, अल्लाह इंतजाम करने वाला। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए कुरान पाक पढ़ने के लिए। पूरा एक पारा हिफ्ज़ कर लिया और चांद दिखा, आगे खड़े हो गए और पूरा पारा सुना दिया। दूसरा दिन आया, फिर एक पारा ज़बानी याद किया, फिर सुना दिया। पूरे 300 पारे रोजाना याद करते, रोजाना अपने उस्ताद जी को तरावी में सुना देते। और जितने मुसलमान जेल में बंद हो गया 1 महीने में। है कोई धार्मिक ग्रंथ जो 1 महीने में हिफ्ज़ हो जाए? है कोई धार्मिक ग्रंथ जो इतनी मोहब्बतों के साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चों जैसे पढ़ ले? नहीं है। ये मोहब्बत है आपकी, बच्चों की, असातिज़ा की। ये हमारी ये 7 बच्चियां हैं, 5 बच्चियां और 2 बच्चे। खाई साहब की निगरानी माशाल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हो गया। मुबारकबाद के मुस्तहिक खाई साहब और आप भी, और वो बच्चियां भी, इनको खाई साहब की तरफ से या तालिबान आप लोगों की तरफ से जैसा भी है कुरान पाक और हिजाब, हिजाब माने पर्दा, जैसे बच्ची हमारी ओढ़ती ना, ये दिया जा रहा है। तो मैं बच्चियों को बुला रहा हूँ, बेटा आ जाओ और अपना ये ले लो। ये अंजुम बानो इनकी बेटी है। भाई अंजुम है ना, सद्दाम में है या मौजूद? अब्बा जी गायब है क्या? कौन है सद्दाम?